سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ شورى آیت نمبر 30 پارہ نمبر 25 میں سے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے یہ تخویفی دنیاوی ہے، اور مصیبت سے مراد کہ فما وما اصابکم، اور وہ جو تمہیں پہنچے من مصیبت، کسی مصیبت میں سے، فبما کسبت ایدیکم، پس وہ تمہارے ہاتھوں سے سرزد ہونے والے گناہوں کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سارے چیزوں کو اللہ معاف کرتا ہے، اس سے درگزر کرتا ہے۔ تو یہاں مصیبت سے مراد مشرکین کے لیے عذاب دنیاوی ہے، جو ان کے عناد، تعصب اور مشرکانہ اعمال کی سزا کے طور پر انہیں ملتا ہے، اور مومن کے لیے وہ تکلیفیں مراد ہے جو بطور امتحان، ابتلا یا بطور گناہوں کے کفارہ کے اس پر آتی ہے۔ اور یہ مضمون قرآن مقدس کے اندر بارہا ذکر ہوا ہے کہ مومن کے لیے مصیبتیں وہ یا تو گناہوں کا کفارہ یا اس کے لیے امتحان، ابتلا اور آزمائش کے طور پہ، اور مشرکین کے لیے مصیبتیں ان کے گناہوں کی سزا کی وجہ سے، اور سزا کے طور پر ان کے مشرکانہ اعمال کی وجہ سے سزا کے طور پر انہیں ملتی ہے۔ تو آگے فرمایا تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تمہارے اوپر عذاب لانا چاہے، کوئی ابتلا، امتحان کے لیے مومن پر مصیبت لانا چاہے، تو اللہ کے علاوہ وہ تم سے دور کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور وہ جو تمہیں پہنچے کوئی مصیبت میں سے کوئی تمہیں پہنچ جائے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، پس وہ بوجہ اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے، وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساروں سے اللہ درگزر کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے اللہ درگزر کرتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی کارساز، کوئی حمایتی نہیں ہے، ولا نصیر، اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کون مددگار ہے تمہارا؟ کون تمہارا حمایتی ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں، الجوار فی البحر، سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں ہیں، ان کی نشانی میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، عبرت کی نشانیوں میں دیکھیں نا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، الجوار فی البحر، کشتیاں ہیں سمندر میں، کالاعلام، پہاڑ کی طرح، بڑے بڑے پہاڑ، آپ لانچ دیکھیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے نا، بحری جہازوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کالاعلام، پہاڑوں کی طرح، اِن یشأ یسکن الرِّیحَ، اگر وہ چاہے، یسکن الرِّیحَ، وہ روک لے ہوا کو، فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلَى ظَہْرِهِ، تو ہو جائے گا رواکدہ، کھڑی ہوئی، عَلَى ظَہْرِهِ، سمندر کی پیٹھ پر۔ اگر وہ ہوا کو روک لے تو یہ کشتیاں کھڑی ہوئی سمندر کی پیٹھ پر نظر آئے گی، کیونکہ پرانے زمانے میں جب کشتیاں چلتی تھی تو وہ یہ انجن کے ذریعے نہیں چلتی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ چلتی تھی ہوا کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایسا ایک سسٹم لگایا ہوتا تھا کہ ہوا اس میں جمع ہو کے اسے دھکیل کر آگے کی طرف لے کے جایا کرتے، تو اس لیے فرمایا وَإِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر وہ چاہے تو روک لے ہوا کو، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَہْرِهِ، یہ کشتیاں روکی ہوئی سمندر کی پیٹھ پر نظر آئے گی، یہ روکی ہوئی بالکل اپنی جگہ کھڑی ہو جائے گی۔ آگے فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔
ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے اس میں بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ او یوبقہن، یا ان کشتیوں کو اللہ ہلاک کر دیں، بما کسبوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ان کشتیوں کو اللہ اگر کیا کر دے، یوبقہن، ہلاک کر دیں، ویعفو عن کثیر، اور اب بہت ساری چیزوں سے اللہ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور جان لیں گے وہ لوگ، یجادلون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، نہیں ہے ان کے لیے مِّن مَّحِيصٍ، کوئی بھاگنے کی جگہ۔ محیص کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی بھاگنے والا راستہ نہیں ہے۔ فما اوتیتم من شیء، پس وہ جو دیے گئے ہو تم، من شیء، کسی چیز میں سے، فمتاع الحیات الدنیا، پس وہ دنیا کا کہ زندگی کا کچھ فائدہ ہے، کچھ سامان ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کی زندگی کو کیا کہا گیا؟ اکثر مقامات پہ قرآن میں متاع، اور متاع کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ جس برتن، جس شوڑے کے ساتھ اس کو آپ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ دھوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا چیز، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے انسان کے ہاں، ٹھیک ہے نا۔ برتن دھو کے سائڈ پر بندہ کیا کر دیتا ہے؟ پھینک دیتا ہے، اور یہ متاع عربی میں اس کو کہتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی طرح ہے۔ تو فرمایا فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ فما اوتیتم من شیء، کچھ بھی تم جو دیے گئے ہو، بنگلے کو، گاڑیاں، کوٹی، ٹھیک ہے نا، دولت، یہ سب کے سب اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا فما اوتیتم، پس وہ جو تم دیے گئے ہو، من شیء، کسی چیز میں سے، فمتاع الحیات الدنیا، پس یہ دنیا کی زندگی کا کچھ سامان ہے۔ وما عند اللہ، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، وہ بہترین ہے، و ابقا، اور ہمیشہ عبدالآباد ہے۔ اور وہ جو اللہ کے پاس بدلہ ہے وہ خیر، بہتر ہے، و ابقا، اور باقی رہنے والا۔ دنیا پہ فنا آنی ہے، قیامت آ جائے گی، دنیا جو ہے زمین پٹ جائے گی، آسمان دروازے دروازے بن جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو اللہ کے پاس بدلہ ہے، خیر و ابقا، وہ بہترین ہے، و ابقا، اور باقی رہنے والا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل، بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہر کسی کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے، موحدین کے لیے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل، بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور جنت کے مستحقین کے مزید تفصیل کرتے ہوئے مالک نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ ہیں، یجتنبون کبائر الاثم، جو بچتے ہیں، کبائر الاثم، بہت بڑے گناہوں سے، یعنی شرک اعتقادی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر ہے الاشراک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ تو فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم، امیر صاحب اللہ ہمیں اور آپ کو دعوت کا طریقہ بتا رہا ہے، دعوت دینے کا کیا طریقہ، دیکھیں اس آیت میں، والذین یجتنبون، اور وہ لوگ، یجتنبون کبائر الاثم، جو شرک اعتقادی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی سے، یعنی شرک فعلی سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب ان کو کسی بات پر غصہ آ جائے، ہم یغفرون، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ سن لے، یہ ذہن میں رکھے اس آیت کو، فرمایا شرک فعلی سے، شرک اعتقادی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب انہیں غصہ آ جائے،
ہم یغفرون وہ معاف کرتے ہیں، والذین استجابوا لربہم اور وہ لوگ جو رب کا حکم مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورا بینہم اور ان کے کام جو ہے شورا بینہم فیصلہ ان کا آپس میں مشورے سے ہوا کرتا ہے، فیصلہ ان کا کیا، ہر فیصلہ آپس میں مشاورت سے ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات آگے بھی دیکھیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ پیچھے والی آیت کی طرف آ جائیے، یہاں پہ فرمایا وَالَّذِينَ اور وہ لوگ یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب ان کو غصہ آ جائے تو فرمایا ہم یغفرون وہ معاف کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں والذین اذا اصابہم البغی اور وہ لوگ مومنین جنت کے مستحق، اذا اصابہم البغی جب ان کے ساتھ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، کسی کی طرف سے ان کے ساتھ ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، ہم ینتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بظاہر تو آیتوں میں ٹکراؤ ہے بھائی، پیچھے دو آیتیں پہلے فرمایا وہ لوگ جنہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کرتے ہیں، یہاں فرمایا جن کے ساتھ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے تو فرمایا ہم ینتصرون وہ معاف کرتے ہیں۔ کوئی آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، مطلب صرف یہی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک رخصت ہوا کرتی ہیں اور ایک عزیمت ہوتی ہیں۔ پچھلی جو آیت فرمایا یہ معاف کرتے ہیں، یہ عزیمت ہے، اونچا درجہ ہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، وہ بدلہ لینا چاہے تو وہ بدلہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ میں آپ نے شریف ہی بننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے خاموشی اختیار کرے تو وہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دبانے کا بھی آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اگر آپ بدلہ لینا چاہے، عزیمت تو یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، یہ عزیمت ہے، لیکن رخصت بھی ہے، حکم نہیں ہے کہ آپ بدلہ لے خواہ مخواہ، رخصت ہے اگر آپ بدلہ لینا چاہے، بدلہ لیا آپ نے تو آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ مطلب ہے آیتوں کا۔ تو فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا تو فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اور برائی کا بدلہ جو ہے، بدلہ برائی کا برائی ہی ہے، مثلها اسی کی مثل، اسی کی طرح۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کی طرح، یعنی ایک بندے نے کسی کے عورت کے ساتھ زنا کر دیا تو یہ بھی جائے اور اس کی عورت کے ساتھ زنا، نہیں، یہ اس کی طرح، مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے جتنا گناہ کیا ہے تو جو سزا جائز ہے وہ اسی کی مثل ہو، اس سے زیادہ اسے سزا نہ دی جائے، اسی جتنی اس نے غلطی کی ہے اس جتنی اس کو کیا مل جائے، سزا مل جائے۔ تو فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا اور بعض لوگ کہتے ہیں میں نے چلو معاف کر دیا، تو فرمایا فَمَنْ عَفَا اور جس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ اور صلح کیے، اصلاح کر دی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اس کا بدلہ اللہ پر ہے، اللہ اس کا اجر دے گا اس کو۔ اور فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ ظالمین سے کبھی پیار نہیں کرتے۔ جمعہ بھی اس پہ پڑھایا تھا، ظلم کرنے والوں سے اللہ کیا پیار نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں فرمایا کہ آپ بدلہ لیں گے تو آپ ظالم ہوں گے؟ نہیں، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بندہ نے ایک مثال کے طور پہ گالی دی کسی کو، ایک گالی دی، دوسرے نے 10 بار اس کی ماں بہن ایک کر دیے، لیکن جب جرگہ بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارا نظام تو یہ ہے، ہاں جی پہلے کس گالی کڑی، اس کڑی ہے جی، چلو جی ظلم تو صحیح کیتا، اس کو ظالم قرار دیتے ہیں، اور جس نے بعد میں نکالی ہے لیکن 100 گالیاں نکالی ہے وہ بے غم لیکن آزاد گھومتا پھرتا ہے، اور جس نے فیل کیے یہ غلط ہے۔ تو یہ اس طرح اشارہ ہے کہ یہ نہیں تمہارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہوئی اور تم دوسرے کے جو ہے نا سب کچھ تباہ و برباد کر دو، اللہ ایسے ظالموں سے پیار نہیں کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ جو صلح کر دے اور اصلاح کر دے اور معاف کر دے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ ظالمین سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور جس نے اپنے آپ پر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا،
وَلَمَنِ انتَصَرَ، اور وہ جس نے بدلہ لیا بعد ظلمِہ، اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ ہیں، مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ، نہیں ہے ان پر کوئی ملامتی نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لیا تو فرمایا ان لوگوں پہ کوئی ملامتی، انہوں نے بدلہ لیا تو ٹھیک کیا ہے، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین، ہاں ملامتی ان لوگوں پر ہے اور گناہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور ناحق زمین پر بغاوت کرتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو زمین میں خامخواہی فساد پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، ہاں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا تو ان پہ کوئی خرج نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، ہاں بدلہ لیا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ عظمت والے کاموں میں سے ہے، یہ عظمت والے کاموں میں سے کہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا کسی کو، تو فرمایا یہ عظمت والے کاموں میں سے۔ تو میں نے کہا تھا کہ دو چیزیں، ایک عظیمت ہے اور ایک رخصت ہے، رخصت بھی ہے اور عظیمت بھی ہے۔ عظیمت اگر آپ نے معاف کر دیا یہ عظیمت ہے، اونچا درجہ ہے، اور آپ نے بدلہ لیا تو تب بھی آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔